الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. نويت سنة الإتقاء. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ صحابہ دامن ابدا. اور اے پیارے حبیب، اس طرح سے عرض کرو میری بارگاہ میں، اے میرے رب مجھے سچائی سے داخل کرنا اور سچائی سے نکالنا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنے فضل سے، اپنی خزانہ رحمت سے ہماری مدد فرما اور ہمیں ایسی برہان، ایسی دلیل، ایسی حجت عطا فرما جو ہماری ہر جگہ معاون ہو. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور پیارے حبیب فرماؤ، کہہ دو، اعلان کر دو فاران کی چوٹی پر، مکے کی گلیوں میں، جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو ایک دن جانا ہی تھا. باطل جانے والی ہی چیز ہے، باطل کی طاقت ایک دن زائل ہو ہی جائے گی. جو چاہے وہ ترجمہ کر لیں. ان آیتوں میں اللہ تعالی مولا کریم نے اپنے حبیب کو دعا تعلیم فرمائی ہے. گزشتہ اتوار کو میں نے عرض کیا تھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، صرف آپ کی زندگی کی تصویر کے بہت رخ ہیں، صرف دعا کے رخ سے دیکھیں تو نمایاں اقتا، ایسا تزلزل، ایسی عاجزی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آئے. آج صبح میں سورج جن دیکھی، اس میں ایک آیت ہے، پڑھ رہا تھا تو ایک دم، قرآن تو روزانہ پڑھو تو روزانہ نئی نئی باتیں آتی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم دی ہے کہ پیارے حبیب یہ آپ کی دعوت کو روک رہے ہیں، آپ کے پیغام کو، کام کو روک رہے ہیں اور طرح طرح کے مطالبے کر رہے ہیں. ان سے کہہ دو میری تو کمزوری اور لاچاری کا یہ عالم ہے کہ میں کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہوں. یعنی کوئی جو کچھ ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا ہے، اور جو خالی ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے. تو ایسی دعائیں، مطلب ایسی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، ایک معنی، دو معنی، تین معنی میں نے گزشتہ اتوار کو اس آیت کے بتائے تھے.
کہ مدخلہ صدق سے، تو یہاں دخول سے کہاں پر داخل کر، تو ایک معنی تو میں نے بتایا تھا کہ نماز میں ہم سچائی سے داخل ہوں، یعنی نماز شروع کریں تو بالکل اخلاص سے، حضور خشوع خضوع سے شروع کریں، اور اسی کیفیت پر وہ نماز ختم ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اللہ تعالی کی مدد کے بغیر بندہ یہ کر نہیں سکتا۔ کہنے کو ہم ہزار دعوے کریں، لیکن نہیں، بالکل تمام تصورات سمیٹ کر، غور کرنا ذرا، ایک دماغ اور دل ہے نا، یہ تو اتنا پھیلتا ہے، اتنا پھیلاؤ ہے اس کے، تصورات کی دنیا کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہے، تو ان کو مکمل سمیٹ کر، اور وہی کہ قیام کی حالت میں، اور یہ میں جو فقہا نے بتایا ہے، اگر نظر بہکی تو تصورات بھٹکیں گے، جتنی نظر نماز میں بہکے گی اتنے ہی خیالات۔ تو تمام تصورات سمیٹ کر تحریمہ باندھنا، اور پھر انہی ایک سوئی پر کرو، ایک ثانیت پر، ایک تصور پر، ایک خیال پر ہماری 6-7 منٹ کی نماز پوری ہو جائے، یہ خداوند قدوس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کہنے کو ہم ہزار دعوے کریں، لیکن دعووں سے دعوے تو سب کھوکھلا ہو جائیں گے قیامت میں۔ ہم ہزار دعوے کریں تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اخلاص سے، حضور سے، پورے خیالات سب سمیٹ کر ایک سوئی سے مجھے نماز میں داخل کر، اور ایک سوئی سے نکال، جب سلام پھیروں تو ایک تو معنی یہ بتایا تھا، جس کے میں نے اب آج کے بیان کو گزشتہ بیان سے میں نے ربط کر دیا۔ ایک معنی اور اس کا یہ، اور سلطان، بادشاہ اعظم کسی کو اپنا نائب بنا کر کسی خطے کا بھیجے، اور جو امانتیں جس طرح کی جس کو دینا ہے، وہ امین مکمل امانتیں ادا کر کے واپس آ جائے، یہ کام بھی بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو بعد نے فرمایا اس سے مراد ہے، یہاں پر مراد ہے بار نبوت، امانت رسالت۔ یہ اباء رسالت، نبوت اور رسالت کی جو چادر محمد مصطفیٰ کے دوش ہمت پر ڈالی گئی ہے، اے مولا اس امانت کی ادائیگی میں مجھے جب شروع کروں تو سچائی سے، اور جب یہ پیغام تیرا پہنچا کے واپس آؤں تو سچائی سے داخل کرنا، سچائی سے نکال لینا۔ شریعت مولانا ہوں، مولوی ہوں، مفتی ہوں، ماننے والے ہوں، مرید ہوں، پیر ہوں، یا تو مرشد و پیر ہی غلو کر دیتا ہے افراط، اور مرشد و پیر صحیح ہو تو اس کے ماننے والے افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج فرقے، آج یہ ساری چیزیں کیوں بنی؟ غلو کی وجہ سے بنی۔ تنظیم میں جب ماننے والے شدت پکڑتے ہیں تو وہی تنظیم فرقہ بن جاتی ہے۔ کوئی سلسلہ جب اس کے مریدین جب شدت پکڑتے ہیں، اور جب انکار کرنے والے انکار میں شدت کرتے ہیں تو فرقہ بن جاتا ہے۔
ادھر نہیں، یہی ہے میرے حضرت ایسے ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب انکار کرنے والوں نے شدت کری، ادھر ماننے والوں نے شدت کری، دونوں نے شدت کری، ایک فرقہ بن گیا. افراط و تفریط دونوں نہیں ہونا چاہیے. ماننے میں، عقیدت میں افراط و تفریط دونوں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اختلاف بین المشارب یا بین الجماعات یا جو تحریکات، بین التحریکات، یہ اسی لیے ہے. شدت انکار و تنکیر میں بھی شدت، اور ادھر اعتقاد اور عقیدت میں بھی شدت. تو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب عرض کرتے ہیں اے مولا بلا افراط و تفریط کے شریعت کی امانت کو بالکل سچائی سے اس دعوت کو شروع کروں اور سچائی کے ساتھ میں نکل آؤں. اللہ اکبر. ایک بنا وہی تھا مکے سے امانت سے نکلوں، ایک بتا تھا کہ غار ہرا میں ہجرت میں سلامتی سے داخل ہوں، سلامتی سے نکل جاؤں. ایک مطلب یہ کہ اے میرے رب جنت میں سچائی سے، دنیا میں سچائی سے نکلوں اور جنت میں سچائی سے داخل ہو جاؤں. اللہ اکبر. اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے روضے میں، مجھے قبر انور میں سچائی سے داخل کرنا اور قیامت میں سچائی سے نکالنا. اللہ اکبر. اور ایک یہ کہ جب میں کشف کروں، مراقبہ کروں، تیرا تصور کروں، تیرا دھیان کروں، تیرے دھیان میں بیٹھوں، تیرے دھیان میں بیٹھوں، تو یہ دھیان میرا سچائی سے شروع ہو، سچائی پہ ختم ہو تیرے ذکر میں. اور یہ ویسے علماء نے فرمایا یہ عام دعا ہے. دعا ہر کام علماء نے فرمایا. اب میں ہر عام، یہ تو میں نے کچھ چیزیں اس میں طریقت کے حساب سے تھیں، اب شرعی اعتبار سے یہ عام دعا ہے. ہر مومن کسی جگہ پہ جائے تو یہ دعا پڑھے، کسی منزل پہ اترے تو دعا پڑھے، کسی گھر میں آئے تو یہ دعا پڑھے، کہیں قیام کرے تو یہ دعا پڑھے، غرض کے جو کام شروع کرے یہ دعا پڑھے. جو کام شروع کرے، جو کام شروع کرے دعا پڑھے. اے اللہ میں دکان سچائی سے کھولوں، سچائی سے شام کو بند کروں. اے اللہ میں آفس میں سچائی سے بیٹھوں، سچائی سے آفس کھولوں، سچائی سے بند کروں. اے اللہ میں یہ نوکری رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، جو تو نے مجھے ڈیوٹی دی ہے اپنے کرم سے، مجھے سچائی سے ڈیوٹی کرا، سچائی سے بڑی ذمہ. جیسے لوگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑی عزت سے ریٹائر ہو گیا. فیکٹری والے کو اب کچھ بیچارے جو ہے نادان ہوتے ہیں ڈھول باجا بجاتے ہوئے آتے کہ عزت سے ریٹائر ہوتے ہیں، ڈھول باجا بجاتے آ رہے ہیں. کچھ لوگ اپنے شکرانہ نیاز پاتا صدقہ خیرات کرتے ہوں گے، جیسی جس کی جیسی قسمت. ہر کام جو شروع کیا جائے تو اس میں یہ دعا پڑھی جائے. یہ دعا کسی جگہ پہ جائیں تو، کہیں قیام کریں، کہیں سفر میں تو یہ دعا پڑھیں. اللہ اللہ اکبر. اب یہ میں امانت ادا کروں تو مکمل دنیا سے جب نکلوں تو شاکر مشکور بن کے نکلوں، شاکر مشکور بن کے. اللہ. ایک دعا. دوسری دعا اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا، سلطان، سلطنت، سلطنت حکومت. اصل میں لغت میں اس کا معنی آتا ہے غلبہ، غالب، قاہر. دیکھتے آپ لوگ دنیا پوری دیکھ رہی ہے اس وقت سلطنتیں، حکومتیں کیا کیا کرتی ہیں.
حالانکہ ارباب سلطنت، ارباب حکومت کو جواب دہی کا خوف ہونا چاہیے۔ سلطان حاکم زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے۔ خدا بند قدوس کے دیے ہوئے اختیارات میں آپ افراط و تفریط زیادتی کریں گے تو اتنی سختیاں آگے برتنا پڑیں گی۔ یہ بھی دھیان دینا چاہیے ارباب سلطنت کو، جس ایک ادارے کا مینیجر وہ بھی اس میں آتا ہے، گھر کا گارجین وہ اس میں آتا ہے، جیسی جس کی ہو، جیسا جس کا دائرہ ہو۔ اسے تقوی دو چیزیں ہیں، تقوی اور عدل، غور کرنا، تقوی اور عدل۔ تقوی حق دین ہے اور انصاف حق انسانیت ہے۔ تقوی حق دین ہے اور انصاف حق انسانیت ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار بھی ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، ذاکر ہے، تالی ہے، سب کچھ کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر وقت تسبیح لاتا رہتا ہے لیکن انصاف نہیں کرتا ہے، وہ اچھا انسان۔ اسی لیے جو قیامت میں آیا کہ قیامت میں 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص سائے رحمت میں ہوں گے، اس میں ایک عادل سلطان عادل بھی آیا ہے، حدیث بخاری شریف میں۔ لیکن یہ سب چیزیں کھو گئی ہیں، ختم ہو گئی۔ ظلم و زیادتی کا دورہ ہے دنیا میں، پوری دنیا میں۔ تو سلطنت کا معنی غلبہ آتا ہے، غلبہ، غالب۔ اسی سے بنا ہے سلطان، دلیل، حجت اور دلیل سے بھی انسان اپنے سامنے والے پہ غالب آتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ایک دعوت لائے تھے، غور کرنا، دعوت کیا لائے؟ لا الہ الا اللہ۔ دعوت کیا لائے؟ دعویٰ کیا اللہ کے سوا کوئی۔ ابھی دعویٰ ہے نا، تو دعوے پہ حجت اور دلیل بھی تو چاہیے، دلیل قاہر ہو، سلطان ناصر ہو، ایسی دلیل ہو جو سب پر غالب آ جائے۔ زمین سے فتنے نکلے ان پر بھی غالب آئے، انسانوں سے نکلے ان پر بھی غالب آئے، حکومتوں سے نکلے ان پر بھی غالب آئے، جادوگر فتنہ لے کے ان پر بھی غالب آئے، بادشاہان زمانہ سمجھے شر کرے تو ان پر بھی غالب آئے۔ ایسی دلیل عطا فرما جو سب پہ غالب آ جائے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ظاہری فتنوں پر یہ دعویٰ کہیں سے کمزور نہ ہو سکے، یہ دعویٰ کہیں سے کمزور نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اپنے خاص خزانہ رحمت سے، اپنی خاص نصرت کے خزانوں میں سے ایسی غالب برہان، ایسی قاہر برہان جو ینصرنی، جو میرے سامنے آئے اس دعوے کے مقابلے کے لیے، اس پہ غالب آئے۔ ابو جہل کنکریاں لے کے آئے تو اس پر بھی غالب آ جائے۔ قیصر و کسریٰ کے فتنے میرے سامنے آئے، ان کے اکثری طاقت ان کے سامنے آئے تو ان پر بھی غالب آ جائے۔ ساحر اور جادوگر سامنے آئے تو ینصرنی، میری مدد کر دے۔ ایسی عزت ناصر تھا جو غالب آ جائے، شرک پر غالب آئے، کفر پر غالب آئے، بدعت پر غالب آئے، جہالت پر غالب آئے۔ ساحر اور جادوگر سامنے آئے تو ینصرنی، میری مدد کر دے۔ ایسی عزت ناصر تھا جو غالب آ جائے، شرک پر غالب آئے، کفر پر غالب آئے، بدعت پر غالب آئے، جہالت پر غالب آئے۔ ینصرنی اللہ۔ اب آیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دعا کری تو دعا آپ کی قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر،
قرآن میں 10 آیتیں ہیں اس دعا کی قبولیت پر کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے یہ دعا کری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی. واللہ یعصمک من الناس. قرآن کیا تم دعویٰ کرو، تم اعلان کرو، لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرو، خداوند قدوس تمہاری حفاظت فرمائے گا. واللہ یعصمک من الناس. کیسر و کسرا سے تمہاری حفاظت ہوگی، ابو جہلیوں سے تمہاری حفاظت ہوگی، یہودیوں سے تمہاری حفاظت ہوگی، عیسائیوں سے تمہاری حفاظت ہوگی. زہر دیا جائے گا، اثر نہیں کرے گا. دیوار چھت سے پتھر گرایا جائے گا، گر نہیں پائے گا. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. حزب اللہ، اللہ پاک کا ہی لشکر غالب رہے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ارے تمہارے دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دے گا. اور لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور تمہارے غلاموں کو اس دن زمین کا خلیفہ بنا دے گا. عمر عادل کا انصاف سمجھے آپ، قیامت تک ان کے انصاف کے خطبے پڑھے جائیں. اللہ اکبر. اور بیٹھے تھے مکے میں جن کے غلام کعبے میں اذان نہیں دے سکتے تھے، جن کے غلام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور انہیں یہ مژدے سنائے جا رہے تھے. آج کل کے ماننے والے ہوتے دیکھو یار کیا بیوقوف بنا رہے ہیں مریدوں کو، یہ خود تو گھر سے نہیں نکل رہے ہو، کہہ رہے یہ فتح ہوگا وہ فتح ہوگا. کیسے دیوانے تھے. اللہ اکبر. قرآن دائمی قوت ہے، روشن دلیل ہے، ظاہری سلطنت ہے، باطنی عدالت ہے. تا قیامت شریعت کو یہ جاری کرے گی. قرآن ایسی کتاب ہے. اللہ اکبر. شریعت مطہرہ کو، ملت ویضہ کو جاری کرنے میں یہ شرک کو، کفر کو مغلوب کرے گی، حدود الہیہ کو قائم کرے گی. یہ قرآن خود ایسی دلیل قاہر ہے. اللہ اکبر. معاون ہے، مددگار ہے. اللہ اکبر. یہ ساری یہ چونکہ سورت مکی ہے، مکے میں یہ دعا کری تھی اللہ کے پیارے حبیب نے. ادھر مکی آیت ہے پہلے، میں ایک اور اگلی آیت اور تیسرا یہ اعلان کر دو. جو 2 دعائیں تھیں ذرا غور کریے. یہ اعلان کرایا کس زمانے میں جا رہا ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے. جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے یہ سورہ مبارکہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، بہت ہی کٹھن دور تھا اللہ پاک کے پیارے حبیب اور آپ کے غلاموں کے لیے. معراج جس وقت کرائی گئی ہے تو بڑی مشکلات سے گزر رہے تھے اللہ پاک کے پیارے حبیب. تبھی تو قرب خاص میں بلا کے تسلی دی گئی تھی. اللہ اکبر. بہت سخت دور تھا. اللہ پاک کے پیارے حبیب کے غلاموں کو ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی. مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا. غور کرنا ذرا. یہی وجہ تھی کہ حبشہ کی طرف کتنے لوگ چلے گئے تھے. طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی تھی، اور جو نکل کے جانا چاہتا تھا اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوتی تھی. بلال جیسے کمزور غریب غلاموں کو تو کھینچ کھینچ کے مارا جاتا تھا. اللہ اکبر.
کیسے کٹھن دور میں یہ اعلان، غور کرنے کی بات، بہت ہی خطرناک دور تھا. مکے میں تھے سرکار، ہجرت کا حکم ابھی نہیں آیا ہے. ایمان والے بے سر و سامان، غربت انتہا کو، ظلم و تشدد، بربریت کی داستانیں روزانہ. اللہ پاک کے پیارے حبیب نور مجسم کو نکالنے کی روزانہ نئی نئی، کبھی یہ میٹنگیں ہو رہی، کبھی ندبہ میں ہو رہی، کبھی دارالعلوم میں ہو رہی، کبھی ابو جہل گھر میں ہو رہی، کبھی ابی سفیان گھر میں ہو رہی، کبھی امیہ گھر میں ہو رہی، یہ طرح طرح. اللہ باطل کا شور غوغا اپنے عروج پر تھا. ایمان والوں کے ساتھ بے پناہ سختیاں، بے پناہ سختی، کمزوری، مجبوری، بے کسی کا وقت تھا. اللہ اکبر. ایسے مظلومانہ مجبورانہ دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب قل، چلو کوہ صفا پر اور اعلان کر دو. اللہ جال حق کو بزحق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا، حق آ گیا باطل جائے گا، حق آ گیا باطل جائے گا. ہم جیسا آدمی کہے تو سب مذاق بنائیں گے، یہ بات نئی بات کہہ دیں، کوئی سب مذاق بنائیں گے، چونکہ وہ اندر باطنی قوت نہیں ہے. بڑی ہمت کی بات تھی، بڑی جرت کی بات تھی. بات یہی ہے کہ پیغمبر کو جو علم ہوتا وہ یقینی ہوتا. ہم وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے. اگر الہام ہو تو ہمارا الہام وسوسہ ثابت ہو سکتا ہے، یا ہم کبھی کبھی وسوسوں کو الہام تک تصور کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں. کہ پیغمبر کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، وہ یقین کی منزل پر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے مشرکانہ ظالمانہ دنیا میں للکار کر کہا جال حق و بزحق الباطل، حق آ گیا باطل چلا گیا. ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو جانا ہی تھا. اے دنیا پرستو، دنیا کے طلبگاروں، نمرودی طاقتوں، فرعونی قوتوں سن لو، شداد اور حامان کے جانشینوں سن لو، حق آ گیا باطل چلا گیا. اللہ اکبر. اللہ تیری پناہ. اب حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں؟ جال حق و بزحق الباطل. تو حق سے مراد علماء نے فرمایا پر اسلام، دین اسلام، قرآن. بعد نے فرمایا دین، یہاں حق سے مراد ہے اللہ پاک کے پیارے حبیب کی ذات. حق آپ ہے، حق آپ ہے. چونکہ جو لے کے آئے، جو آپ لے کے آئے وہ سب حق ہے. جو لے کے جو زبان سے نکلے وہ حق ہے. جو عمل کرے وہ حق، جو بولے وہ حق، جو اشارہ کرے وہ حق. اور جا بتا رہا ہے کہ اس سے مراد سرکار کی ذاتی ہے، کیونکہ قرآن کے لیے نزول آتا ہے. اب اعلیٰ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن اگر مراد ہوتا تو نزول ہوتا ہے. یہاں پر جعل حق کو حق آ گیا. اللہ پاک کے پیارے حبیب سراپا حق ہے، سراپا حق. امام کشیری فرماتے ہیں حق آست کے برائے خدا، یہ تصوف کی دنیا میں جو کام خدا کے لیے کیا جائے وہ حق ہے. یہ جو کام خدا کے لیے کیا جائے وہ، اگر آدمی رات کو سو رہا ہے خدا کے لیے تو وہ بھی حق ہے. دن میں لوگوں کو، مظلوموں کو انصاف دے گا اس لیے رات میں سو رہا ہے تو وہ بھی سونا بھی حق ہے. فاروق اعظم کا سونا بھی حق، ان کا کھانا بھی حق. اور جو کام خدا سے ہٹ کے ہو وہ حق، وہ باطل ہے.
جو خدا کے لیے نہ ہو وہ باطل ہے۔ نماز لوگ منافقانہ طور پہ پڑھے تو وہ باطل، لوگ تبلیغ فتنہ پھیلانے کے لیے کرے تو وہ باطل ہے۔ آدمی لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے گھر میں بیٹھ جائے تو وہ حق ہے۔ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو اس لیے میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں تو وہ حق ہے، اور لوگ گلیوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے گھومے تو وہ باطل ہے۔ حق آست کے برائے خدا بود، باطل آکے بغیر او باشد۔ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام قشیری تصوف کی دنیا کے بڑے بڑے اولیاء جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے وقت کے ولی بنے ہیں وہ فرما رہے امام قشیری، حق آست کے برائے خدا بود، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، ہر وہ اشارہ جو خدا کے لیے ہو وہ حق ہے۔ بولو تو خدا کے لیے، چلو تو خدا کے لیے، نفس کے لیے نہ ہو، اپنے لیے نہ ہو، اپنی انا کے لیے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیری پناہ۔ اب ذرا ایک اگلا جملہ، ان الباطل کان زہوقا، باطل کی تو کیفیتی ہی ہے، باطل کی حقیقتی ہی ہے، باطل میں قوت نہیں ہوتی، باطل میں شور ہوتا ہے، باطل میں شور غوغا ہوتا ہے، لیکن باطل میں زور نہیں ہوتا ہے، حق میں شور نہیں ہوتا ہے، زور ہوتا ہے۔ جیسے جادوگر آئے، ایک جادوگر اپنا جادو دکھائے اور ولی اپنی کرامت دکھائے تو جادوگر کے جادو میں شور ہوگا، غوغا ہوگا، چیخ چلا ہوگا، اور ولی کی کرامت میں متانت ہوگی، سنجیدگی ہوگی، وقار ہوگا، لیکن وہ قوت بڑھتی جائے گی۔ میں اس پر ایک واقعہ چھوٹا تھا بتا چکا ہوں 10 سال پہلے اسی درس میں۔ امیٹھی شریف ایک بزرگ مخدوم بہاء الدین ہیں، ان کے مرشد نے، شیخ نے فرمایا کہ جاؤ دعوت دو، جا کے کہاں دعوت دیں؟ جن کے غلام ہو وہی تمہاری جگہ متعین کریں گے، جاؤ۔ چلے سلطان پور سے یا بہار شریف سے، قافلہ ساتھ تھا ان کے مریدوں کا، یہ پورا کوئی ایک ریاست تھی، رجواڑہ تھا، پورا قلعہ تھا، چھوٹا تھا، جسے کھیڑا بولتے ہیں، ٹیلا بولتے ہیں۔ وہاں رات کو قیام کیا، غلاموں کے ساتھ اذان پڑھی، مشرکین آ گئے، ارے یہ ترکا، یہ ترکا، یہ کیسے؟ بہرحال مختصر یہ راجا کو خبر ہوئی، راجا نے، سمجھدار راجا، وہ سمجھدار سنجیدہ انسان ہوتے، سب اچھے انسان تھے وہ، انہوں نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، رات میں رکیں گے اور صبح چلے جائیں گے، ہم رات میں 2 نمازیں پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، مغرب عشاء اور فجر، صبح چلے جائیں گے۔ خیر پڑھی، کوئی بات نہیں، ٹھیک، ٹھہرے رہو۔ رات میں اللہ پاک کے پیارے حبیب کی زیارت ہوئی، فرمایا یہی تمہاری جگہ ہے، یہی تمہاری جگہ ہے، یہی تمہیں دعوت کرنا ہے، دینا ہے۔ وہ مکے کے پہاڑ تھے، یہ امیٹھی کا ٹیلا ہے، یہی تمہاری دعوت گاہ۔ صبح کو فجر کی اذان کا پھر کھیل دیا، ہاں یہ طے تھا کہ صبح چلے جائیں گے اور یہ فجر والی کہیں آگے پڑھیں گے، تو پھر وہ کھیل لیا، پڑھی، پھر آگے، پھر راجا نے کبھی خلاف معاہدہ کیوں کیا؟ بولے آیا تو میں اپنی مرضی تھا، اب جانا میرے بس میں نہیں ہے، اب تو میری یہی، تو وہ سمجھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، تم اپنی طاقت لگاؤ، میں اپنے علاقے کے سارے جوگی اور طاقت بھر ساحر جادو سب بلا لیے، اور جس پہاڑی پر بیٹھ تھے قیام تھا وہاں ایک املی کے درخت تھا، تو انہوں نے اپنا کرتب دکھایا، جو بھی دکھایا، تو اس سے
جو کفر کی آواز تھی وہ بہت تیز شور کان پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ آہستہ 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 آہستہ، جیسے جھاگ نہیں چل، جھاگ کتنا اڑتا ہے، لیکن اور پانی علیحدہ چیز ہے، جھاگ علیحدہ چیز ہے. جھاگ کو تو ختم ہونا ہی ہے، ہم بیان کر کے آئے ہیں تفسیر 13ویں پارے میں، جھاگ کو تو ختم ہونا ہی ہے، چونکہ اس میں کوئی نفع نہیں انسانیت کا. پانی ہمیشہ جاری رہے گا، اس لیے کہ اس میں نفع ہے انسانیت کا. جادو میں انسانیت کا نفع نہیں، انسانیت کا نقصان ہے. کرامت انسانیت کے نفع کے لیے ظاہر کی جاتی ہے، معجزے انسان کے فائدے کے لیے ظاہر کرنے کا حکم ہے پیغمبروں کو. فرمایا دکھا چکے. ہاں پھر حضرت نے کوئی ایک آیت پڑھی اور آیت مٹی پڑھ کے ماری تو اس املی کے ایک ایک پتے سے لا الہ الا اللہ اللہ شروع آہستہ آہستہ ہوئی، اور جب بڑھی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، گھٹنے کا نام نہیں لے رہی. قیامت قائم ہو جائے گی. سارا رجواڑا بابا اسے ہلکا کرو، بابا اب تو یہ ہلکی، اب تو یہ پھیل کے رہے گی. یہ جب تک دلوں میں نہیں گھس جائے گی آواز تب تک یہ بند خاموش نہیں ہوگی. اللہ ہو سب ان کے غلام بنے اور محمد رسول اللہ کے غلام بن کے اللہ پاک کے بندے بنے. تو یہ لیکن ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ عامل نہیں ہیں. یہ آیت نازل ہوئی، کتنا وقت گزرا، اللہ پاک کے پر حبیب ہجرت فرما کے مدینے آ گئے. 8 سال بعد اللہ اکبر، دیکھیے 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فتح مکہ کے دن جب داخل ہوئے ہیں کعبے کے اندر تو وہاں 300. اب عبداللہ ابن مسعود کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہ علیہ السلام دخلا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے. یہ اللہ دخلا مکہ یوم الفتح وحول الکعبہ 360 سنما. اللہ اکبر. اللہ پاک کے پیارے حبیب کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور مکے کے اندر داخل ہو کے بیت اللہ میں داخل ہوئے تو 360 رکھے تھے چھڑیے مبارک سے. اس چھڑیے وہ جالا ینکتو بے مخفرتن، چھڑی سے مارتے نہیں تھے، بس چھڑی اشارہ کرتے تھے. چھڑی مارتے نہیں تھے، چھڑی سے اشارہ کرتے تھے. اور وہ سب کے سب کعبے کی دیواروں میں تانبے وغیرہ سے جڑے گئے تھے. اس وقت مضبوط کرنے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال ہوتا تھا اس سے مضبوطی سے وہ جڑے گئے تھے. لیکن مصطفیٰ علیہ رحمت کی اشارے سے سب کے سب اوندے، سب کے سب سر کے بل گر رہے تھے، سب کے سب سر کے بل گر رہے تھے. اور سرکار ایک ایک پہ اشارہ کر کے فرماتے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. 360 اشارہ کر کے گرا دیے. ایک کعبے کی چھت میں لگا ہوا تھا جو بنو خزامہ کا تھا، بنو خدا کا تھا، جو کعبے کے اوپر رکھنا ہے. مولا علی فرمایا علی تم جاؤ. ایک روایت میں آیا علی، یہ علی نہیں، علی ابن ابی طالب نہیں، حضرت زینب جو سرکار کی بیٹی تھی ان کے بیٹے بچے تھے، فرمایا اسے تم گراؤ. بعد میں فرمایا علی ابن طالب، مولا علی سے فرمایا اسے تم گراؤ. اللہ اکبر. قال یا علی ارم بہ فصعد فرمى به فكسروا. اللہ اکبر. یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے، امام مسلم نے بیان کیا ہے اور محدثین نے بیان کیا. اللہ اکبر. علامہ صابی صاحب فرماتے ہیں سقطت ما انہا مثبتۃ بالحدید والرصاص، اور اشارے مصطفیٰ سے گر رہے تھے حالانکہ کہ وہ سیمنٹڈ نہیں تھے، لوہے اور تانبے سے جڑے گئے تھے. یہ ہے حق کی آواز. اب میں ایک قرآن مقدس کے متعلق، قرآن کیا چیز ہے، قرآن میں کتنی خوبیاں ہیں. ابن عساکر
روایت کرتے ہیں سیدنا سید التابعین اویس قرنی سے، جاء الحق وزهق الباطل، فرماتے ہیں حق سے مراد قرآن ہے، قرآن حق ہے، ایک ایک حرف حق ہے، ایک ایک کلمہ حق ہے، ایک ایک اعراب زیر زبر پیش ہے۔ ابن عساکر سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اویس قرنی فرماتے ہیں لم یجالس ھذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ قوت ہے، یا قرآن کی یہ کیفیت ہے، یہ قرآن کی یہ حالت ہے کہ جو قرآن کے پاس بیٹھتا ہے جب اٹھے گا تو کچھ اضافہ کر کے اٹھے گا۔ اور کرنا یہ جملہ ذرا، ھذا القرآن احد الا قام عنہ، غور کرنا، جب قرآن کی مجلس میں بیٹھے گا، قرآن کے پاس بیٹھنے کا مطلب قرآن کی مجلس میں بیٹھے گا، جب قرآن سنے گا، قرآن کا درس سنے گا، قرآن کا بیان سنے گا، قرآن کے معانی اور معارف حقائق جب سنے گا اور سن کر کے جب اٹھے گا تو کچھ لے کے اٹھے گا، اضافہ یا تو ایمان میں اضافہ ہوگا یا نفاق میں اضافہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ سب ایمان ہی لے کے جاتے ہیں، قرآن کے پاس سے لوگ منافق ان کے بھی جاتے ہیں۔ یہ کہاں نئی بات لے کے آ گئے؟ یہ تو کہا تھا ابو جہلیہ نے، یہ لوگ نئی بات کیسے کر دی ہے؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، جب قرآن کے درس سے اٹھے گا، قرآن کی محفل سے اٹھے گا تو کچھ لے کے اٹھے گا، کچھ زیادتی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب زیادتی ایمان کی بھی ہو سکتی ہے، یقین کی بھی ہو سکتی ہے، عقیدت کی بھی ہو سکتی ہے، محبت کی بھی ہو سکتی ہے، عبادت کی بھی ہو سکتی ہے، علم کی بھی ہو سکتی ہے، معرفت کی بھی ہو سکتی ہے، طریقت کی بھی ہو سکتی ہے، نفاق کی بھی ہو سکتی ہے، شقاق کی بھی ہو سکتی ہے، شرک کی بھی ہو سکتی ہے۔ فرماتے قضاء من اللہ الذی قضا، اللہ قرآن اللہ تعالی کے فیصلوں میں ایک فیصلہ ہے جو اس نے اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن کریم کی شان جس کو بیان فرما رہے ہیں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب دوسری آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب آئندہ نشست میں انشاءاللہ قرآن کی ظاہری اور باطنی شفا کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ الرحمن الرحیم دل مارا کن مستقیم